بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام زندگی کے ایک نئی ایپیسوڈ تذکر القرآن کے عنوان سے لے کر عارف الوی حاضر ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی قرآن حکیم کے سمجھنے کے حوالے سے۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ووکیبلری کے ذریعے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم اس پہلو سے بات کر لیتے ہیں کہ فطری انداز میں بچہ زبان کیسے سیکھتا ہے۔ بچہ اپنے والدین کے الفاظ کو سنتا ہے اور پھر پہلے مفرد الفاظ یعنی اکیلے الفاظ بولتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چھوٹے جملے بولتا ہے، پھر ایک وقت میں پوری بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو مزید ایک اور پہلو سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ فرض کر لیں کہ ایک وقت میں ایک بچہ پیدا ہوا پنجاب کے کسی دیہاتی علاقے میں، اور ایک بچہ پیدا ہوا فرانس میں یا افریقہ میں۔ کسی منصوبے کے تحت دونوں بچوں کو ایکسچینج کر لیا جائے۔ ذرا سوچ کے بتائیے کہ پنجاب والا بچہ 3 سال بعد کون سی زبان بولے گا، اور افریقہ والا بچہ اتنے ہی عرصے بعد کون سی زبان بولے گا؟ لا مالا، کسی سائنس کی ضرورت نہیں ہے، ویری سمپل، کہ افریقہ والا بچہ چونکہ سنے گا پنجابی تو وہ پنجابی بولے گا، اور پنجاب میں پیدا ہونے والا بچہ چونکہ سنے گا افریقن لینگویج تو لا محالہ وہ کچھ عرصے بعد 3 سال بعد 2.5 سال بعد جب بھی بولنا شروع کرے گا اسی اپنے فطری طریقے سے پہلے چھوٹے الفاظ بولے گا، پھر چھوٹے جملے بولے گا، پھر پورے جملے بولے گا۔ اب اس بات کو ایک اور انداز سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اب حالات تھوڑے مختلف ہو گئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے لوگ انگلینڈ، ہالینڈ، جرمنی، فرانس، یعنی الٹریٹ لوگ جو تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتے تھے، وہ چلے جاتے تھے اور لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہاں کی زبان بغیر روک ٹوک کے بولنا شروع کر دیتے تھے۔ اب بھی جو بیرون ملک ہمارے نوجوان یا بڑی عمر کے لوگ جاتے ہیں تو کچھ عرصے بعد اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کوئی ٹوٹی پھوٹی اتنی گزارے کی کہ وہ سمجھ لیتا ہے یا اپنی بات سمجھا لیتا ہے، اور کوئی اس میں بڑی گہرائی سے یعنی اس زبان کی ترجمانی کرنے کے وہ قابل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا ان ساری مثالوں سے کہ زبانیں الفاظ کو سن کے، یعنی وہ لفظ جس مفہوم میں بولا جاتا ہے اس کو ذہن میں بٹھا کے اس کے بعد اسی لفظ کو اسی معنی میں ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹی عمر کا بچہ بھی اسی طریقے سے زبان سیکھتا ہے، اور بڑی عمر کا آدمی آج اگر ہمارا کوئی دوست پشتو بولنے والا ہو اور ہماری اس کے ساتھ بہت قربت ہو تو کچھ عرصے بعد ٹوٹی پھوٹی پشتو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پشتون بھائی اگر پنجاب میں اپنا کاروبار کریں گے یا جاب کریں گے تو کچھ عرصے بعد انہیں بھی پنجابی زبان آ جاتی ہے۔ گویا اور اسی کو ایک اور انداز سے سمجھیں کہ ہمارے ہاں جو بیسک ایجوکیشن جیسے سمجھی جاتی ہے وہ تعلیم ہمارے ہاں میٹرک ہے،
میری چونکہ عمر 60 سال ہے تو میں بات ابھی اپنی اسی زمانے کے حوالے سے کروں گا کہ جو ہم نے میٹرک جب کیا، ہمارا طریقہ تدریس کیا تھا. تو میٹرک تک ہم انگریزی کی گرامر کو اچھی طرح رٹ لیتے تھے. ہمیں اس کے ٹینسز 12 ٹینسز بھی آتے ہیں، اس کے ایڈیم فریزز جو کچھ بھی ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ہم بول نہیں سکتے. بولیں گے تو اٹک اٹک کر بولیں گے. اس کے مقابلے میں اردو ہم دھڑلے سے بولتے ہیں، لیکن اردو کی گرامر نہیں آتی. اپنی مادری زبان کسی کی پنجابی ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، سرائکی ہے، تو فریکوینٹلی بولتے ہیں، لیکن گرامر نہیں آتی. گویا زبان سیکھنے کے لیے یقیناً اس کے اندر پختگی حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ درجے میں اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو گرامر کیا بہت سارے علوم سیکھنے پڑتے ہیں. لیکن اس حد تک سمجھنے کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے لیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ذالک کے کیا معنی ہے، کتاب کے کیا معنی ہے، لا کے کیا معنی ہے، ریبہ کے کیا معنی ہے، فی کے کیا معنی ہے. اور اتنی ساری بات. اب اگر اس کی تفسیر چاہیے، تفسیر سمجھنی ہے، تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ ہم کوئی 18ویں صدی میں تو نہیں جی رہے. آج تو ایک کلک پہ جناب PDF میں کھل جاتی ہیں ہمارے سامنے تفاسیر. اسلام 360 میں سارا کچھ موجود ہے، احادیث موجود ہے، کتب تفسیر کی کتب موجود ہے. کن کا ترجمہ، کن صاحب علم کا ترجمہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں موجود ہے. تو گویا زبان سیکھنے کے لیے ہمیں لفظ کا معنی ذہن میں بٹھانا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا خوبصورت اس اعتبار سے کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے عربی سے 3 سبب سے محبت ہے، کہ میں عربی ہوں، میری مادری زبان عربی ہے، اور جنت کی زبان عربی ہے. ہم اپنے اعتبار سے کہیں تو ظاہر ہماری عمل کے کہ میں عربی ہوں اور قرآن عربی میں نازل ہوا اور جنت کی زبان عربی ہوگی. 3 وجوہات ارشاد فرمائی. ہماری مادری زبان تو عربی نہیں ہے، لیکن میں اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، ہم عربی سے محبت کرتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو اللہ نے یہ اعزاز اور یہ رفعت عطا فرمائی کہ قرآن اس زبان میں نازل ہوا، ہمیں اس لیے محبت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت کی زبان ہوگی، ہم آقا کریم سے محبت کرتے ہیں اور ان کی نسبت سے عربی زبان سے محبت کرتے ہیں. تو عربی کو مادری زبان سیکھنے کے انداز میں سمجھ کے قرآن کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے انشاءاللہ العزیز. چونکہ اب یوٹیوب کی ویڈیو کے تقاضوں کی وجہ سے ہم اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ریکارڈ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ بات یہاں تک اب پہنچ چکی ہے کہ ہم ذخیرہ الفاظ کی بنیاد پر، ووکیبلری کی بنیاد پر، جس طریقے سے ہمارے بچے خود، ہم بچپن میں جس طرح ہم نے زبان سیکھی اور جس طرح اب اس عمر میں ہم کوئی زبان بھی سیکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے تھوڑی سی محنت کر کے، اور پھر یہ تھوڑی سی محنت جب ہم قرآن پہ کریں گے جس کے ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، جب اس کو ہم بار بار 3 بار 4 بار 6 بار دہرائیں گے تو سبحان اللہ، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے نامہ اعمال میں اجر بھی بڑھتا چلا جائے گا اور وہ ہماری ووکیبلری کا حصہ بن جائے گا. پھر جب ہم تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہوں گے،
ہماری بھی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، ہمارا بھی ایمان بڑھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔